ہے ویئرس، آج سے 1 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ یا 1 سال بعد جب یہ وبا ختم ہوگی تو اس زمین پر بسنے والے انسان اپنی نئی زندگی کیسے شروع کرے گا؟ یہ وہ $1 بلین سوال ہے جو ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا۔ اب سے تقریباً 3 ارب 90 کروڑ سال پہلے ایک چھوٹے سے خلیے میں شروع ہونے والی زندگی مسلسل ارتقائی عمل میں ہے، اور یہ عمل تا قیامت جاری رہے گا۔ کب، کیسے، کہاں، کون سا خلیہ کیا شکل اختیار کر لے، ڈی این اے میں کون سا جین کب تغیر پذیر ہو جائے، کب کسی جرثومے کو جون بدل جائے اور اس کے نتیجے میں زندگی یکا یک کیا روپ دھار لے اور ہمیں کہاں پھٹک کر دے مارے، سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ ہماری اوقات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ زمین نامی جس سیارے میں ہم رہتے ہیں اس کا پتہ اگر کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو سمجھانا پڑ جائے تو کچھ یوں بتائیں گے کہ جناب والا، اگر آپ اپنی کہکشاں میں ملکی وے کی طرف آئیں تو سیگیٹیریس آرم میں کسی سے بھی ہمارے نظام شمسی کے بارے میں پوچھ لیں، وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، یہی کوئی 1 یا 2 کروڑ سال کے فاصلے پر ہے۔ نظام شمسی میں مریخ کے بغل میں جو چھوٹا سا سیارہ ہے وہ غریب خانہ ہے، 6-7 ارب کی آبادی ہے۔ آج کل گھر میں ذرا پریشانی چل رہی ہے، بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ جان چھوٹ جائے، اور اگر کائنات میں ایسی کوئی مخلوق ہوئی تو عین ممکن ہے کہ ہمیں یہ جواب دے کہ برخوردار چھوٹا سا تمہارا گھر تھا، اتفاق سے اس میں آکسیجن میسر تھا، پانی بھی وافر تھا، اچھی خاصی تمہاری گزر بسر ہو رہی تھی، مگر تم نے تو وہ ادھم مچایا ہے کہ عالمان الحفیظ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے جانداروں کا بھی جینا دو گھر کر دیا۔ اب بھگتو۔ مجھے یہ تو علم نہیں کہ اس کائنات میں کوئی دوسری مخلوق بستی ہے یا نہیں، لیکن انسان نامی مخلوق جو زمین پر آباد ہے اس نے دیگر حیوانات کے مقابلے میں ناقابل بیان ترقی کی ہے، اور ترقی کے اس سفر میں انسان نے باقی جانداروں کو کچھ زیادہ عزت نہیں دی۔ کسی کو ہم پکا کر کھا جاتے ہیں، کسی کو ابال کر سوپ پی لیتے ہیں، کسی کی کھال اتھیڑ کر جوتی بنا لیتے ہیں، تو کسی درخت کو کاٹ کر ڈرائنگ روم میں میز کی شکل دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ انسان نے چونکہ اس زمین پر قدرت کا توازن بگاڑ دیا تھا، سو نیچر اپنے قانون پر عمل کرتے ہوئے اس توازن کو واپس لانا چاہتا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو یا ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو، فی الحال مگر سوال یہ ہے کہ اس وبا کے خاتمے کے بعد کا انسان کیسا ہوگا، وہ کس قسم کی زندگی گزارے گا، اور یہ دنیا کیسی ہوگی۔ اگر یہ وبا آج سے 2 لاکھ سال پہلے آئی ہوتی تو شاید اس وقت کے انسان کی زندگی میں کوئی خاطر خواہ فرق نہ پڑتا، وہ ویسے ہی جنگلوں میں رہتا، اسی طرح پیڑ سے پھل توڑ کر کھاتا، اس پہ توقیف جانوروں کا شکار کرتا اور شام کو اپنی مادہ سے بالوں کی جوئیں نکلواتا، یا وائس ورسا۔ آج کا انسان ایسا نہیں جی سکتا۔ کچھ دیر کے لیے ہم ماسک پہن لیں گے، گھروں میں بھی بیٹھ جائیں گے، ایک دوسرے سے ملنے سے بھی احتیاط برتیں گے، مگر فی الحال پھر تنگ پڑ جائیں گے۔ ہمیشہ کے لیے طرز زندگی شاید ہمیں قبول نہ ہو۔ اگر ہم نے ومبلڈن دیکھنا ہے، فٹ بال کھیلنا ہے، اولمپک منعقد کروانا ہے، دنیا کی رنگینیاں سمیٹنی ہے، ملکوں گھومنا ہے، اپنے رب کے گھر بھی حاضری دینی ہے، زیارتیں کرنی ہے، سب سے پہلے تبدیلی جس کے آثار ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، جو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ 2 دن پہلے گوگل نے دنیا بھر کے ممالک کا ڈیٹا ویب سائٹ پر ڈالا، جس سے پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کے بعد لوگوں نے نقل و حرکت کس حد تک محدود ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ گوگل کے پاس ان معاملات کی رسائی ہے جو صارف کی نقل و حرکت سے متعلق ہیں۔ اس سے اگلے مرحلے میں یہ ہوگا کہ حکومتیں اپنے شہریوں کی صحت کی حفاظت کی خاطر مزید ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کریں گی، تاکہ مستقبل میں وبا کو پھوٹنے سے روکا جا سکے۔ ایک آئیڈیا اس خاکسار کے ذہن میں بھی آیا ہے کہ دنیا کی تمام حکومتیں عالمی ادارے صحت کے تعاون سے ایک ایسی محدود ڈیٹا بیس تیار کریں جس میں وائرس سے متاثر اور صحت یاب ہونے والے لوگوں کا ڈیٹا ہو۔ انہیں مخصوص نمبر دے دیا جائے جو ان کے شناخت ہو۔ ویکسین ایجاد ہونے کے بعد باقی لوگوں کو بھی اس ڈیٹا بیس میں شامل کر لیا جائے جو اس بیماری سے محفوظ تصور کیے جائیں۔
پھر اس ڈیٹا بیس کو موبائل ایپ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ دنیا میں وائرس سے کتنی آبادی محفوظ ہے اور کتنی آبادی کو ابھی ویکسین کی ضرورت ہے۔ اس ڈیٹا بیس سے عام لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کس اجتماع میں جانا محفوظ ہے یا نہیں۔ سفر کے دوران اذیت ناک اسکریننگ کے بجائے پاسپورٹ کے ساتھ صحت کا یہ نمبر بھی امیگریشن کاؤنٹر پر چیک کر لیا جائے گا کہ کہیں مسافر میں وائرس تو نہیں، بالکل ایسے کہ جیسے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر ڈال کر کھنگالا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کس قدر بے معنی ہے اس وبا نے ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھا دیا۔ جب سب کچھ دوبارہ سے واپس آئے گا تو زندگی کے متعلق ہمارے رویے تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں واپس آئیں گے جو بالکل نئی ہوگی، جس میں یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ محفوظ مستقبل نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آنے والا ہر لمحہ اگر آگاہی کا سبب بنتا ہے تو ساتھ ہی ایک نامعلوم بلیک ہول کا در بھی کھول دیتا ہے۔ نامعلوم سے معلوم تک کا یہ سفر جاری رہے گا، انسان کی پیاس نہیں بجھے۔